انگارے کے سامعین کو خوش آمدید۔ آج میں اپنا نیا افسانہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، بوڑھوں کی دعوت۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے وال کلاک نے شام کے 6 بجے ہی بجنا شروع کیا تو رافعہ نے مسکرا کر کمبل سے ہاتھ نکال کر اسے بند کیا اور پھر کچھ دیر یوں ہی آنکھیں میچے بیڈ پر لیٹی رہی۔ ٹھیک 8 بجے اسے ڈنر پر پہنچنا تھا اور دوپہر 4 بجے کے بعد وہ تھکی ہاری دفتر سے پرائیویٹ ہاسٹل کی بلائی منزل کی چکرا دینے والی سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں پہنچی تھی۔ کپڑے بدلتے اور نیند کی آغوش میں گئے تو شاید اسے ابھی پورا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ الارم نے بجنا شروع کر دیا تھا۔ معمول میں الارم کی یہی آواز اس کے ذہن پر ہتھوڑے برساتی تھی اور وہ نہایت بددلی سے نہ چاہتے ہوئے اٹھتی تھی، لیکن آج معاملہ قدرے مختلف تھا۔ اسی لیے تو بددلی کی بجائے اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمایاں تھی، اور کیوں نہ ہوتی کہ 8 بجے کے ڈنر کے خیال نے ہی اس سے بیداری کے سبھی واہموں کو کوسوں دور جا پھینکا تھا۔ یہ ڈنر محض کھانے کی کوئی رسمی دعوت نہ تھا، بلکہ ایسی بے لوث محبت کا اظہار تھا کہ جس کی توقع اس جیسی سیلف میڈ کسی بھی لڑکی کی زندگی میں کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا، جو اپنے ناتوان کندھوں پر اپنا ہی نہیں بوڑھے ماں باپ کی کفالت کا بوجھ بھی اٹھائے پھرتی ہو۔ دور دراز کے مضافاتی قصبے کے ایک نیم پختہ مکان کے آنگن میں جلتے چولہے کا دھواں ہر ماہ اس کی طرف سے بھیجے جانے والے منی آرڈر کا مرہون منت تھا۔ ایسے ہی تھکا دینے اور شاید جلد بوڑھا کر دینے والے معمول کے بیچ ڈنر کی یہ خوشگوار دعوت آن کھڑی ہوئی تھی، اور وہ اب تیزی سے دوڑتی بھاگتی گنگناتی تیاری میں مصروف تھی۔ ڈنر کے لیے سوٹ کے حتمی انتخاب کے باوجود اس نے الماری سے اپنے سبھی جوڑے نکال کر دیکھے اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ آخر رات کے اس پہر اس پر کون سا رنگ زیادہ بھلا محسوس ہوگا۔ بالآخر سوٹ اور اس کے ساتھ میچنگ جوتوں اور پرس کے حتمی انتخاب کے بعد وہ 7 بجے کے قریب ہاسٹل سے نکل گئی۔ سڑک پر پہنچ کر اس نے رکشے کو روکا اور بولی، DHA فیز 1۔ رکشے والے نے اسے سرتپا غور سے دیکھا، جیسے سمجھ نہ پا رہا ہو کہ ایسے پوش علاقے میں کیا رکشوں پر بھی جایا کرتے ہیں، لیکن پھر اگلے ہی لمحے رکشہ ڈیفنس کی طرف رواں دواں تھا اور تازہ شیمپو کیے اس کے چمکدار لمبے بال ہوا میں لہراتے اس کے چہرے پر سمٹتے بکھرتے قریب سے گزرنے والوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتے چلے جا رہے تھے۔ DHA فیز 1 میں واقع 2 کنال کی یہ 3 منزلہ کوٹھی نامور صنعت کار اکرام اللہ کی تھی، جو بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ بائیں بازو کے نامور دانشور کی حیثیت سے بھی اپنی ایک شناخت رکھتے تھے۔ سوشلسٹ نظریات پر ان کے مضامین گاہے بگاہے اخبارات کی زینت بنتے رہتے تھے، اور ہفتے میں 1-2 بار وہ کسی نہ کسی نیوز چینل پر بھی دکھائی دے جاتے تھے۔ ایک طویل عرصے سے ان کی بیوی اپنے 2 بیٹوں سمیت یورپ کے کسی ملک میں سیٹل تھی، اور وہ اپنے چند ملازموں کے ساتھ اسی گھر میں رہ رہے تھے۔ ایسے میں ان کی ذہنی قربت نے جن 2 لوگوں کو ان کے نہایت قریبی دوستوں میں بدلا تھا، ان میں سے ایک سابقہ بیوروکریٹ اور موجودہ نظم گو شاعر صفدر یار تھے کہ جو اولاد نہ ہونے اور بیوی کی وفات کے بعد ریٹائرمنٹ کی یہ زندگی نظموں کے سہارے گزار رہے تھے، جبکہ اکرام اللہ کے دوسرے رفیق کار عظیم بیگ تھے، جو کسی وقت میں جاگیردار رہے ہوں گے، مگر فلم سازی کے شوق اور پے در پے اس شوق میں لٹائی جانے والی زمینوں کے بعد اب بچ جانے والی زمینوں اور حویلی میں چند ملازموں کے ساتھ گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے تھے۔ تاہم ایک شاندار فلم بنانے کا جنون اب بھی گاہے گاہے انہیں بے چین رکھتا تھا۔ یہ محض اتفاق نہیں، بلکہ عین اسی شوق کا نتیجہ تھا کہ ان کی بیوی اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کے بعد ان سے علیحدگی اختیار کر چکی تھی۔ سو یہ تینوں بوڑھے دوست کہ جن کی عمریں 65 سے 70 کے پیٹے میں تھیں، بالعموم اکرام اللہ کی اسی کوٹھی میں مل بیٹھتے، جہاں اچھی موسیقی کے ساتھ ساتھ لذیذ کھانوں اور مختلف قسم کے سماجی، ثقافتی اور مذہبی موضوعات پر سیر حاصل مکالمہ بھی جاری رہتا۔ ان تینوں عمر رسیدہ دوستوں کی یکسانیت سے بھری زندگی میں اس وقت پھر سے ہلچل پیدا ہو گئی تھی، جب کسی NGO کی طرف سے منعقدہ ایک تقریب میں ان کی ملاقات رافعہ سے ہوئی تھی۔ ان تینوں کو رافعہ کی بے باکی، حاضر دماغی اور آزاد خیالی کے ساتھ ساتھ بذلہ سنجی نے بھی اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ وہ شاید ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو کسی رفاقت کے امکان کو فطری وقت کی رائیگانی کے سپرد کرتی، بلکہ اسے جو شے پسند آتی وہ اظہار میں ایک لمحہ بھی نہیں لیتی تھی۔ بہت سے لوگوں کو اس کی یہ خو، چلاکی، عیاری یا کوئی فریب لگتی، لیکن کوئی اس کے متعلق کیا سوچتا ہے یہ اس کا نہیں، سوچنے والے کا مسئلہ تھا، جس کی اسے مطلق پرواہ نہ تھی۔
ان تینوں کی ٹرائیکا کے لیے رافعہ کے بے ساختہ تعریفی کلمات اور ان کی طرف بڑھائے ہوا دوستی کا ہاتھ شاید ان تینوں کے لیے جھٹکنا آسان نہیں رہا تھا۔ یوں زیادہ دیر نہ لگی کہ ان تین بوڑھے دوستوں کی ٹرائیکا میں ایک نوجوان لڑکی کا اضافہ بھی ہو گیا تھا۔ سو اب ڈیفنس فیز 1 کی اس بڑی کوٹھی میں سجنے والی محفلوں سے یکسانیت جاتی رہی اور احتیاط سے نکلتی ہنسی کی آواز میں بے ساختہ کہے بھی شامل ہو گئے تھے۔ اب ان تینوں بوڑھے دوستوں کے معمولات میں بھی خاطر خواہ تبدیلی آ گئی تھی۔ اپنی اپنی شخصیت پر توجہ اور دوسرے کے مقابلے میں نسبتاً کم عمر نظر آنے کی خواہش اب نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے دلوں میں انگڑائیاں لینے لگی تھیں۔ صفدر یار کی نظموں میں اب سماجی سے زیادہ رومانوی موضوعات در آئے تھے۔ اکرام صاحب کی تحریروں کے مزدور اب معیشت سے زیادہ محبت کے وجود کو انسانی زندگی کا ناگزیر حصہ تصور کرنے لگے تھے، جبکہ عظیم بیگ کو برسوں سے ترک کیے شوق نے پھر سے آن گھیرا تھا اور وہ ایک ایسی فلم بنانے کا منصوبہ ترتیب دے رہے تھے جس میں ایک نوجوان لڑکی کی اپنے سے 3 گنا بڑے شخص سے محبت کو محض اتفاق ہی نہیں، عین فطرت کے طور پر پیش کیا جا سکے، بلکہ ان کا خیال تھا کہ محبت کا یہ حقیقی پہلو وہ دنیا کے سامنے لانے کے خواہاں ہیں۔ اس فلم کا آئیڈیا جب انہوں نے صفدر یار اور اکرام اللہ کے سامنے رکھا تو انہیں یہ سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا کہ اس فلم کا ہیرو کون ہے اور وہ کون خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو محبت کے اس فطری رنگ میں رنگنے کے لیے آمادہ بلکہ بے چین دکھائی دے رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عظیم بیگ کو خوب لتاڑا اور اسے جتایا کہ اس عمر میں بھی وہ کتنا ٹھرکی اور گندی ذہنیت کا حامل ہے۔ جواب میں عظیم بیگ نے بھی ان دونوں کی ان نظموں اور مضامین کے حوالے دے دے کر جتایا کہ وہ بھی کم و بیش اسی فلم کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تو پھر ہدف ملامت وہ تنہا کیوں؟ پھر ہمیشہ کی طرح طویل بحث و تکرار کے بعد وہ اس بات پر آمادہ ہوئے کہ بیجا انکار کی بجائے کیوں نہ اقرار کر لیا جائے کہ وہ رافعہ کی محبت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس اقرار کے بعد اگلا سوال یہ تھا کہ خود رافعہ کسے پسند کرتی ہے۔ اس معاملے میں اکرام اللہ کا خیال تھا کہ دوستو، وہ جس قدر میرے مضامین کی مداح ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کے دل میں تم دونوں کے لیے کوئی جگہ باقی ہو۔ ادھر صفدر یار کا کہنا تھا کہ اس کی نظموں کا مرکزی کردار ہے اور اس بات سے خود وہ بھی بخوبی آگاہ ہے۔ وہ اس اعتراف کو کئی بار اس کی آنکھوں میں پڑ چکا ہے کہ جسے بہت جلد محض رسمی طور پر اس کے ہونٹوں سے ادا ہونا باقی ہے۔ عظیم بیگ کو یقین تھا کہ وہ جس موضوع پر فلم بنانے کا ارادہ رکھتا ہے وہ در حقیقت ایک سچا واقعہ ہے، اور یہ بھی کیا کمال اتفاق ہوگا کہ اس سچائی کو پہلے فکشن میں عیاں ہونا ہے اور پھر حقیقت کا روپ بدلنا ہے۔ یوں تینوں دوستوں کے پاس اپنے اپنے حق میں دلائل بھی تھے اور یقین بھی، اور اب یہ طے پایا تھا کہ آج رات خود رافعہ کو ڈنر پر مدعو کیا جائے اور پھر باتوں ہی باتوں میں خود اس سے یہ بات اگلوائی جائے کہ آخر وہ کسے پسند کرتی ہے۔ اور پھر معاہدہ اور بھی تو طے پایا تھا کہ رافعہ کے اعتراف محبت کے بعد وہ جذبہ رقابت کو فراموش کرتے ہوئے اپنے خوش نصیب ساتھی کو مبارکباد ہی نہیں دیں گے، خوش دلی سے اس رشتے کو قبول کرتے ہوئے اس کی ہر ممکن مدد بھی کریں گے۔ اس ہر ممکن مدد میں تینوں بیک وقت کھلکھلا کر ہنسے تھے، اور اکرام اللہ نے تو دونوں کو آنکھ مارتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے تو شاید تمہاری کسی مدد کی حاجت محسوس نہ ہو، مگر افسوس میرے بوڑھے دوستو، مجھے لگتا ہے کہ کرہ اگر تمہارے نام کا نکل آیا تو ناچار مجھے تمہارا مددگار ہونا پڑے گا۔ اس پر جواباً اسے بھی دونوں کی طرف سے حد درجہ مغلظات سے واسطہ پڑا تھا، جسے وہ کہکوں کے ساتھ ہوا میں اڑاتا رہا، اور پھر ایک معاہدہ اور بھی ہوا کہ کم از کم انہیں ایک دوسرے کو بوڑھا نہیں کہنا چاہیے۔ بلکہ عظیم بیگ نے تو ترمیم کرتے ہوئے کہا، کہنا ہی کیا، سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ ہونے اور نہ ہونے کے بیچ کا سارا کھیل سمجھنے کا ہی تو ہوتا ہے۔ سمجھ لیں تو ہیں اور نہ سمجھیں تو کچھ بھی نہیں۔ اکرام اللہ کا خیال تھا کہ اگر وہ واقعی بوڑھے ہو چکے ہوتے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک جوانی سے بھرپور لڑکی ان کی طرف متوجہ ہوتی۔ اس معاہدے اور اس کے نتیجے میں جنم لینے والی توجیحات کے بعد تینوں کو کم و بیش یہ یقین تو ہو گیا تھا کہ وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں مگر بوڑھے ہرگز نہیں ہیں۔ بلکہ اب تو بوڑھے کا لفظ بھی انہیں کسی گالی جیسا محسوس ہونے لگا تھا، اور اتنے مہذب تو وہ بہرحال تھے ہی کہ کسی محفل میں ایک دوسرے کو گالی نہیں دے سکتے تھے۔ ڈنر کا وقت قریب آتا جا رہا تھا اور اکرام اللہ کی کوٹھی کے ٹی وی لاؤنج میں اس کو یادگار بنانے کا ہر ممکن جتن جاری تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر کراکری سج گئی تھی، پردے اور
صوفے نہایت سلیقے اور اہتمام سے اپنی اپنی جگہ پر نظر آ رہے تھے۔ قریب رکھے ڈیک پر بجنے والے ہلکی سروں کے گیتوں کا انتخاب ہو گیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کے بیچوں بیچ بڑے کینڈل لائٹ رینک پر خوبصورت موم بتیاں سجا دی گئی تھیں، اور طے یہی پایا تھا کہ ڈنر انہی موم بتیوں کی روشنی میں کیا جائے گا، اور لاؤنج کی باقی سبھی لائٹیں اس دوران بند رہیں گی۔ رافعہ کو پیش کرنے کے لیے پھولوں کا خوبصورت گلدستہ سائڈ ٹیبل پر دھرا تھا، اور اب لاؤنج میں ان تینوں دوستوں کے لباس سے اٹھتی قیمتی پرفیومز کی خوشبو فضا کو معطر کر رہی تھی۔ ڈیک پر بجتی موسیقی کے انتخاب میں اس بات کو خصوصی طور پر یقینی بنایا گیا تھا کہ یہ موسیقی ایسی ہونی چاہیے جو خاموشی میں بھلی لگے اور گفتگو میں مانے نہ ہو۔ اکرام اللہ اپنی پینٹ شرٹ پر لگے گیلس کو اپنے دونوں انگوٹھوں سے بار بار تھوڑا کھینچتے اور پھر چھوڑتے تو ان کے پیٹ پر ہلکا سا ارتعاش کسی تھپکی کی طرح محسوس ہوتا، جو انہیں اچھا لگ رہا تھا۔ عظیم بیگ سرمئی رنگ کے سفاری سوٹ میں بار بار اپنی کونیوں سے کلائیوں تک کو یوں ہاتھ سے جھاڑتے نظر آ رہے تھے گویا بازوؤں پر سے مٹی جھاڑ رہے ہوں۔ صفدر نے سفید رنگ کا کرتا شلوار زیب تن کر رکھا تھا، جبکہ نیچے موٹی پشاوری چپل انہیں چاقو چوبند ہونے کا فرحت بخش احساس فراہم کر رہی تھی۔ لاؤنج سے مرکزی دروازے تک صرف انتظار بچھا ہوا تھا۔ اس انتظار کو زیادہ وقت کی حاجت نہ پڑی کہ گیٹ پر رکشہ رکا اور رافعہ ہینڈ بیگ لہراتی اونچی ہیل پر سنبھل کر چلتی اندر آئی۔ لاؤنج کی ہر شے آج معمول سے کہیں بہتر انداز میں سجی سنوری نظر آ رہی تھی۔ سفید دودھیا لائٹس کی بجائے آج ان پیلی لائٹس کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا جو چہرے کی تازگی اور رنگت کو دہکتے ہوئے انگاروں کی شکل دے دیتی ہیں۔ ساتھ ساتھ ڈیک پر بجتے سروں کے گیت ماحول کو بے حد رومانوی بنا رہے تھے۔ اس اہتمام کو دیکھ کر رافعہ حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ وہ اپنی ایڑیوں پر ادھر ادھر گھومتی سارے ماحول کا یوں جائزہ لے رہی تھی جیسے توقع ہی نہ کر پا رہی ہو کہ آخر اس کے لیے اتنا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ چاروں بیٹھ گئے اور گفتگو کا آغاز ہوا تو رافعہ صفدر یار کی طرف مڑی اور بولی، کل آپ نے جو نظم مجھے واٹس ایپ کی تھی اس نے تو مجھے رات بھر سونے نہیں دیا۔ واہ کیا عمدہ نظم کہتے ہیں آپ، محبت کا ایسا احساس جو مجھے کسی اور ہی دنیا میں لے گیا، واہ کمال۔ اور اس تبصرے کے بعد صفدر یار کے چہرے پر جیسے کسی نے انار پھوڑ دیا۔ وہ کھلے اور فاتحانہ مسکراہٹ آنکھوں میں سجائے دونوں دوستوں کو یوں دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں، سن رہے ہو نا، میں کہتا نہ تھا کہ جو بات میری شاعری میں ہے وہ تم دونوں میں کہاں ہو سکتی ہے۔ لیکن ان کی خوشی اس وقت کچھ مان سی پڑ گئی جب رافعہ عظیم بیگ کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کے سفید کرتے شلوار کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، عظیم صاحب آپ سے ایک فرمائش کروں؟ بولے جی ضرور، کیوں نہیں۔ کہنے لگی پلیز سفید سوٹ پہنا کریں، یہ رنگ تو گویا بنا ہی آپ کے لیے ہے۔ خدایا کس قدر خوبصورت اور ہینڈسم لگ رہے ہیں آپ، اپنی نظر ضرور اتاریے گا، آج تو آپ نے نوجوانوں کو بھی مات دے دی۔ اس تعریف پر عظیم بیگ کا چہرہ بھی یک لخت کھل اٹھا اور اب انہوں نے صفدر یار کو یوں دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں، میاں کاغذ پر لکھی نظموں اور جیتے جاگتے انسانوں کی شخصیت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ سن رہے ہو نا بوڑھے شاعر؟ مگر اس فرق کا امتیاز ابھی پوری طرح اپنا اظہار بھی نہ کر پایا تھا کہ رافعہ ان دونوں کی ایسی تعریف سن کر دل ہی دل میں گویا کسی بلند و بالا عمارت سے گرنے والے اکرام اللہ کی طرف مڑی اور بولی، اکرام صاحب محبت کے جذبے کی حقیقی تفہیم تو مجھے آپ کے گزشتہ کچھ مضامین سے ہوئی۔ کمال کر دیا صاحب، واصف علی واصف اور اشفاق صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ گئے آپ تو۔ اور ایک لمحے کو اکرام اللہ کو لگا کہ ریس کا ایک بڑا میدان ہے جس میں بھرے ہوئے مجمع کے بیچ تالیوں کی گونج میں وہ سب سے آگے آگے دوڑتے چلے آ رہے ہیں، اور پیچھے مڑ کر دیکھنے پر دور گرتے پڑتے ہامتے واصف صاحب اور اشفاق صاحب بھی آ رہے ہیں، اور ایسے میں وننگ ریبن کے آگے رافعہ دونوں بازو پھیلائے ان کے استقبال کو کھڑی ہے۔ یہ خیال ممکن ہے کچھ مزید طول پکڑتا کہ رافعہ کا جملہ گونجا، ان مضامین کی ہارڈ کاپی مجھے ضرور دیجیے گا۔ جی ضرور، میرا مطلب ہے کیوں نہیں، انہوں نے حواس کو قابو میں لاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں تینوں دوستوں کے دلوں میں یہ سوال سر اٹھانے لگا کہ آخر رافعہ کی نظر التفات ہے کس پر۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کون کا اعتراف رافعہ کی زبان سے ادا ہوتا اور معاہدے کے مطابق باقی دونوں اس خوش نصیب کو مبارکباد پیش کرتے، دھیمے سروں میں بجتی موسیقی پر رافعہ کے سستے موبائل کی بھدی آواز قہر بن کر ٹوٹ پڑی۔ اس نے معذرت چاہتے ہوئے فون اٹھایا اور پھر والہانہ انداز میں بولی، او سوری ڈیئر، ریئلی سوری۔
تم بس 2 منٹ میرا انتظار کرو، میں ابھی آئی۔ یہ کہتے وہ اپنے تینوں دوستوں سے مخاطب ہوئی، سوری، میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کے ساتھ مزید نہیں رک پاؤں گی۔ میں آپ کے ساتھ ڈنر کی حامی بھر چکی تھی، تو اس لیے مناسب نہ سمجھا کہ دوپہر کے وقت اپنے دوست کی خاص دعوت کے بعد آپ کو انکار کر سکوں۔ مجھے یقین ہے آپ میرے بہت پیارے دوست ہیں اور دوست معاف کر دیا کرتے ہیں، کیونکہ میرے لیے ڈنر اور میرا یہ دوست بہت اہم ہے۔ اب آپ سے کیا چھپاؤں کہ میں برسوں سے جس لمحے کا انتظار کر رہی تھی وہ اچانک میرے سامنے شام کے اس ڈنر کی صورت آن کھڑا ہوا تو میں آپ کو انکار نہ کر سکی۔ ہیو اے نائس ڈنر۔ یہ کہتے وہ دروازے کی طرف لپکی تو وہ تینوں اپنے منوں بھاری قدم گھسیٹتے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ گیٹ پر ایک نوجوان اپنی پرانی سی ٹی شرٹ اور بوسیدہ جینز میں ملبوس اتنے ہی پرانے سکوٹر پر کھڑا رافعہ کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے بیٹھی اور اپنے ان تینوں دوستوں کو بائے بائے کرتی روانہ ہو گئی۔ اکرام اللہ نے دونوں دوستوں کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولا، دوستو، ایک ہی رات میں ہم کتنے بوڑھے ہو گئے ہیں۔ افسانے کے لیے آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔